ایک تو ہوتا ہے صاف رکھنا، آپ گٹکے سے صاف رکھ رہے ہو منہ کو، تمباکو سے صاف رکھ رہے ہو، سگریٹ کی بدبو سے منہ کو صاف رکھ رہے ہو، اور ایک ہوتا ہے پاک رکھنا کہ آپ جھوٹ سے اپنے منہ کو پاک رکھ رہے ہو، ہے نا، غیبت سے اپنے منہ کو پاک رکھ رہے ہو. تو دونوں طرح سے اپنے منہ کو پاک اور صاف رکھنا ضروری ہے. ایک واقعہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اس واقعے کے اندر بہت اہم نصیحت ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ دیکھیے ہمارے لیے جو ہماری جان ہے نا وہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک مسلمان چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے آقا آخرت کے دن مجھ سے راضی ہوں. ہیلو ایوری ون، گڈ ایوننگ، آداب، السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ گٹکا کھانا کیسا ہے اور اس کے کیا کیا نقصان ہیں، دین کے حساب سے کیا نقصان ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے. مفتی صاحب سے ہم لوگ اس کو سمجھیں گے. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرو، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں. تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، اور اس واقعے کے اندر بہت اہم اور قیمتی سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے منہ کو پاک اور صاف نہیں رکھتے ہیں. پاک اور صاف میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ایک تو ہوتا ہے صاف رکھنا، آپ گٹکے سے صاف رکھ رہے ہو منہ کو، تمباکو سے صاف رکھ رہے ہو، سگریٹ کی بدبو سے منہ کو صاف رکھ رہے ہو، اور ایک ہوتا ہے پاک رکھنا کہ آپ جھوٹ سے اپنے منہ کو پاک رکھ رہے ہو، ہے نا، غیبت سے اپنے منہ کو پاک رکھ رہے ہو. تو دونوں طرح سے اپنے منہ کو پاک اور صاف رکھنا ضروری ہے. ایک واقعہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور اس واقعے کے اندر بہت اہم نصیحت ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ دیکھیے ہمارے لیے جو ہماری جان ہے نا وہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہر ایک مسلمان چاہے کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے آقا آخرت کے دن مجھ سے راضی ہوں. حوض کوثر پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر مل جائے، حضور کی شفاعت مسلمان کو حاصل ہو جائے. یہ ہر ایک مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، وہ چاہے جتنا گنہگار ہو. اب یہ کیسے حاصل ہوگی؟ تو ایک واقعہ جس میں سبق ہے وہ سنیے آپ. لکھا ہے کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا اپنی سواری پر سوار ہو کر. اچانک کیا ہوتا ہے کہ اس کی سواری کا پیر ٹوٹ جاتا ہے. وہ گھوڑے پر سوار تھا اور گھوڑے کا پیر ٹوٹ جاتا ہے. جب گھوڑے کا پیر ٹوٹ گیا تو ویران جنگل ہے، دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں. وہ پریشان حال سوچ رہا ہے میں کیا کروں، پریشانی میں مبتلا ہے نا. دور دور تک کوئی اس کی مدد کا راستہ اسے نظر نہیں آ رہا ہے. تو اس نے جو ہے نا پریشانی کے عالم میں درود شریف پڑھنا شروع کیا، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ درود شریف پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں. درود شریف پڑھنے والا اگر پریشان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مدد بھیجتا ہے. درود شریف پڑھنے والے پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. درود شریف پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں. درود شریف پڑھنے والے کے لیے جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں. تو بے شمار فائدے ہیں. تو اس نے درود شریف پڑھنا شروع کیا. جب درود شریف پڑھا اس نے تو اس کو نیند آئی، اور اس نے خواب میں دیکھا کہ 3 بزرگ اس کے پاس آئے ہیں. ایک بزرگ تو بہت دور کھڑے ہو گئے اور 2 بزرگ آگے آئے اور اس کی سواری کے پیر کو ٹھیک کر دیا. تو اس نے پوچھا ان دونوں بزرگ سے جو اس کے پاس آئے تھے، اس کی سواری کے پیر کو ٹھیک کیا تھا، کہ آپ دونوں کون ہیں؟ تو ان دونوں بزرگوں نے کہا کہ ہم حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، یعنی نواسۂ رسول ہیں. تو اس نے پوچھا کہ وہ دور جو حضرت کھڑے ہیں وہ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہمارے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو شخص نے خواب میں ہی کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اتنی دور کھڑے ہیں، مجھے قدم بوسی کا شرف، مجھے قدم بوسی کی اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کے قدموں میں آ کے پڑ جاؤں، آپ کے ہاتھوں کو چوم لوں. یا رسول اللہ، آپ اتنے دور کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات بیان فرمائی وہ آپ ذرا سنیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں بھی تمہارے قریب آتا لیکن میں دور اس لیے کھڑا ہوں کیونکہ تمہارے منہ میں سے حقے کی بو آتی ہے، کیونکہ وہ حقہ پیا کرتا تھا. حقے کی بدبو اتنی بری نہیں ہوتی. اب میں جو بتانا چاہ رہا ہوں اس واقعے کو سنا کر وہ آپ سنو ذرا غور سے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ میں تم سے دور اس لیے کھڑا ہوں کیونکہ تمہارے منہ میں سے حقے کی بو آتی ہے. اس کی آنکھ کھل گئی، اس کی سواری ایک دم صحیح تھی. آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب میں دکھنا یہ بالکل برحق ہوتا ہے. شیطان حضور کی شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا. اگر کسی کو خواب میں حضور نظر آ رہے ہیں تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کے قریب نہیں گئے. اب وہ لوگ جو گٹکا کھاتے ہیں، جو تمباکو کھاتے ہیں، جن کے منہ سے بدبو آتی ہے، جو اپنے منہ کو پاک اور صاف نہیں رکھتے ہیں، یا جو لوگ گٹکا وغیرہ نہیں کھاتے ہیں لیکن دن بھر غیبتیں چل رہی ہیں، دن بھر چغلیاں چل رہی ہیں، دن بھر جھوٹ بولا جا رہا ہے. جھوٹ تو اتنا عام ہو گیا ہے کہ اس کو جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھا جاتا ہے. اس کو ہم لوگ کہتے ہیں گولی دینا. اب اس کو جھوٹ کہا ہی نہیں جاتا ہے. تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ کیا ہم نے اپنے منہ کو اس طرح سے پاک اور صاف رکھا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اللہ ہماری مغفرت کر ہی دے، اور انشاءاللہ اللہ بڑا غفور اور رحیم ہے. مرنے والا جب شخص ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ توبہ کر کے مرتا ہے. مان لیجیے اللہ نے معاف کر دیا تو یہ کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی اس شخص کے لیے کہ آخرت میں حضور اس کے قریب ہی نہ آئے.
اور سوچیے ذرا کہ گٹکا کھانے والوں سے اگر رسول اللہ آخرت کے میدان میں یہ کہہ دیں کہ میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا کیونکہ تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے. اور یاد رکھیے دنیا میں جس طرح کا عمل جو شخص کرتا ہے آخرت میں اس کا حشر اسی طرح کا ہوتا ہے. جیسے قبر میں جانے کے بعد سوال ہوتا ہے نا من نبیوں کا, کہ تمہارے نبی کون ہیں, تو دنیا میں اس سوال کا جواب قبر کے اندر وہی شخص دے سکتا ہے جس نے دنیا کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوگی. تو ایسے ہی آخرت میں وہی ساری چیزیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہوں گی جو ہم نے دنیا میں کی ہیں. اب سوچئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام, کیا ہم نے اپنے منہ کو اتنا پاک صاف رکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے قریب آ کر ہم سے پوچھ سکیں کہ میرا امتی کیسے ہو تم؟ تو میرے عزیز بھائیوں, یہ واقعہ سنا کر میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے منہ کو پاک اور صاف رکھنے کی کوشش کرو, ضرور کوشش کرو. یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کوئی بھی عمل ایسا نہ کریں. گٹکا کھانے والے, تمباکو کھانے والے, غیبت کرنے والے, چغلی کرنے والے, جھوٹ بولنے والے اس واقعے کو سن کر تھوڑا الرٹ ہو جائیں کہ ایسا نہ ہو کہ آخرت کے میدان میں اللہ کے نبی ہم سے کہہ دیں کہ میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا, تم سگریٹ پیا کرتے تھے, تم چغلی کیا کرتے تھے, تم غیبت کیا کرتے تھے. تو جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ مفتی صاحب نے کس طرح سے فرمایا کہ گٹکا کھانے والے یا اور بھی کسی بھی طرح کے نشیلی چیز کا استعمال کرنے والے, یا تمباکو ہو, گٹکا ہو, سگریٹ ہو, یا پھر غیبت ہو, چغلی ہو, جھوٹ ہو, ان ساری چیزوں سے ہمیں اپنی زبان اور اپنے منہ کو پاک اور صاف رکھنا ہے. کیونکہ اگر ہم ان سبھی چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے تو دنیا میں بھی اس کے بہت سارے نقصان ہیں, ساتھ ہی آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب نہیں آئیں گے. اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں یا جنتی ہیں ہم اگر, اور ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے سامنا نہ ہو یا ہم سے وہ دور چلا جائے, یہ بہت افسوس کی بات ہے. اس لیے آج ہی ان سبھی چیزوں کو چھوڑے اور ہم اور آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کچھ قدم اٹھائیں اور دھیرے دھیرے اپنے آپ کو بہتر بنائیں. آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتاؤ, اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. تو پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ, اپنا خیال رکھیے گا.